عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم غزل نمبر 2 میر تقی میر کی پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو غزل نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں، تو غزل نمبر 2 کے یہ ہے 3 اشعار آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جن کی آج ہم تشریح کریں گے۔ تو یہ ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ پہنچا جو میں آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، پہنچا جو میں آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں۔ معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم۔ یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ تو پہلا جو شعر ہے غزل نمبر 2 کا وہ ہے: ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ ہنگامہ گرم کن کے معنی ہوتا ہے فتنہ و فساد کو بڑھانے والا، اور ناصبور ہم کہتے ہیں بے صبر کو، شور نشور کہتے ہیں قیامت کا شور۔ تو یہ جو غزل نمبر 2 ہے، اس کا جو پہلا شعر ہے، یعنی یہ جو مطلع ہے اس کا، غزل کے مطلب میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرا بے صبر دل اس قدر بے چین ہے کہ فریاد اور آہوزاری میں حد سے بڑھ گیا ہے، اور میری ہر ایک فریاد سے قیامت کا جیسا شور پیدا ہو رہا ہے۔ شاعر نے اپنی فریاد اور آہوزاری کی شدت کو قیامت کے شور سے تشبیہ دیتے ہوئے نہایت مؤثر انداز میں دل کی بے صبری کو بیان کیا ہے۔ اس کیفیت کو دوسرے لفظوں میں وحشت دل کا بڑھ جانا کہہ سکتے ہیں۔ تو دوسرا شعر جو ہے: پہنچا جو میں آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ یہ دوسرا شعر ہے یہاں تک۔ تو یہ ہے: پہنچا جو میں آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ تئیں کے معنی ہوتے ہیں پاس۔ تو شاعر جو ہے غزل نمبر 2 کے اس دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ سے دور تھا، یعنی خود کو پہچانتا نہیں تھا، تو میں خدا سے دور تھا، خدا کو پہچاننے کے لیے مجھے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو پہچان کر گویا میں خدا کو بھی پہچان گیا۔ مراد یہ کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، وہ خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے کہ اللہ پاک نے ایک انسان کو بنایا ہے، اور ایک انسان کو جب اس بنانے کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کس لحاظ سے بنایا گیا ہے، میرے کام کیا ہے، مجھے کیسے کام کرنے ہیں دنیا میں، تو یہ سب چیزیں جب ایک انسان کے ذہن میں آ جائیں گے اور وہ نیک اعمال کرے گا، تبھی ایک انسان جو ہے آگے بڑھ پائے گا، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو پہچان کر ہی اس کو اللہ پاک کو وہ پہچان سکتا ہے، اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے۔ تو تیسرا جو شعر ہے وہ ہے: آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ آتش ہم کہتے ہیں آگ کو، کلیم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب، ان کا کلیم اللہ تھا، چونکہ وہ اللہ پاک سے کلام کرتے تھے، تو اس لحاظ سے ان کا جو لقب تھا وہ تھا کلیم۔ برق ہم کہتے ہیں بجلی کو، یعنی جو آسمانی بجلی ہوتی ہے اس کو ہم برق کہتے ہیں، اور خرمن کہتے ہیں ہم ڈھیر کو۔ کوئی ڈھیر اگر ہم دیکھیں گے، کوئی مانو کہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے، کوئی چیز جو ڈھیر میں ہو اس کو ہم خرمن کہتے ہیں، یعنی خرمن کا معنی ہوتا ہے ڈھیر۔ صد جو ہوتا ہے، صد کا مطلب ہوتا ہے صدی،
یعنی 100 سال ہم ایک صدی کو کہتے ہیں، تو صد کا مطلب ہوتا ہے 100۔ تو اس طرح سے جو میر تقی میر ہے وہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جو میر ہے، میر تقی میر، یہ اس شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو خدا کا جلوہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن آپ جلوے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اگر آپ کے دل میں خدا کو دیکھنے کا شوق عشق کی حد تک ہوتا تو پھر اس عشق کی آگ کے ایک ہی شعلے سے طور کا تمام پہاڑ جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا، لیکن آپ کے دل میں دراصل محبوب حقیقی کے دیدار کی تڑپ اور لگن موجود ہی نہیں تھی، اس لیے آپ اس کی ایک جھلک کی بھی نتاب لا سکے۔ گویا محبوب کا دیدار کرنے کے لیے پہلے اپنے دل میں عشق کی آگ کو تیز کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو شاعر ہے میر تقی میر، یہ حد سے بھی تجاوز کر گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ کی محبت کس درجے تک ہونی چاہیے، یعنی مخاطب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ تو اللہ کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے، جو ہی آپ نے ایک جھلک دیکھی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی جو محبت ہے وہ عشق کے حد تک ہونی چاہیے تھی، انتہا درجے کی محبت ہونی چاہیے تھی، تبھی آپ جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کا دیدار اچھی طرح سے کر پاتے۔ تو آج جو ہے انہی اشعار کے ساتھ آج ہم اپنی جو یہ تشریح ہے اس کو یہاں پہ ہی آج یہ جو ہے ختم کرتے ہیں۔ تو یہ جو 3 اشعار ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ ان کی جو تشریح ہے اچھی طرح سے کر پائیں گے، تو آپ اپنے کتاب پہ بھی دیکھیں گے تاکہ جو اور زیادہ واضح ہو جائے آپ کو ان کی جو تشریح ہے۔ تو امتحانات کے حوالے سے یہ کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ غزل نمبر 2۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے چاہا تو کل ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔